وہ دونوں صرف اس وقت کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے CCTV فوٹیج کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اکیڈمی سے ایک لڑکا نکلتا نظر آیا اور اس کے پیچھے خنسا۔ آگے پیچھے دیکھتی وہ اس لڑکے کے پیچھے چلتی ایک طرف مڑی تھی۔ انسپکٹر نے فوٹیج اسٹاپ کر کے انہیں دیکھا تھا۔ دیکھیں کہیں آپ کی بہن خود اپنی مرضی سے تو اس لڑکے کے ساتھ۔ شٹ اپ! انسپکٹر کی بات پر صلافت سے پہلے علیحہ چیخی تھی۔ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ جانتے کیا ہیں اس کے بارے میں؟ آپ پلیز میری بہن کے لیے ایسا کچھ مت کریں۔ صلافت کے نرم لہجے پر علیحہ کا دل کیا اپنے بال نوچ لے، وہ کیوں ایسا ہے؟ آپ آگے بڑھیں سر۔ علیحہ کی نظریں نظر انداز کرتا وہ ویڈیو کو آگے کرنے کا بولنے لگا۔ تبھی اچانک خنسا ایک جگہ رکتی نظر آئی۔ کسی نے اس کے چہرے پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کیا تھا۔ صلافت نے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ دیکھا اسے کڈنیپ کیا گیا ہے، کہا تھا نا میں نے، اور آپ کیا بول رہے ہیں؟ علیحہ نے غصے سے انسپکٹر کو دیکھا جو نظر چرا گئے۔ آپ ابھی اپنی ٹیم کو اسے ڈھونڈنے بھیجیں۔ صلافت کے بولنے پر وہ اٹھ کر باہر آئے تھے۔ سب کو الرٹ کر کے انہوں نے آگے آرڈر جاری کیے تھے۔ گاڑی کی تصویر آگے پہنچا دی گئی تھی۔ دیکھیں اب آپ لوگ گھر جائیں، جیسے ہی ہمیں کچھ پتہ چلے گا ہم آپ کو فوراً انفارم کر دیں گے۔ نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ جب تک آپ کو خنسا نہیں مل جاتی ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ وہی بولتے ساتھ کرسی پر بیٹھی تھی۔ مسٹر صلافت آپ ہی انہیں سمجھائیں پلیز۔ میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں، جتنی جلدی ہو ہم آپ کی بہن کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، آپ حوصلہ کریں۔ جی علیحہ ہمیں گھر چلنا ہے، آ جائیں۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کی بہن علیحہ وہ میری بہن ہے، مجھے اس کی فکر ہے، مگر یہاں ہم ان کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، پلیز۔ اس کے ٹوٹے لہجے کو محسوس کرتی وہ مجبوراً اٹھی تھی۔ اسے ڈرائیونگ سیٹ پر جاتے دیکھ وہ اس کی طرف آئی تھی۔ آپ سکون سے وہاں بیٹھیں۔ اس کے ہاتھ سے چابی لیتی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تو صلافت گہری سانس لیتا اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا۔ تمہیں گھر جانا چاہیے۔ اس کے بولنے پر اس نے گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا تھا۔ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اس وقت میری زیادہ ضرورت ہے۔ آپ بوا اور دی جان کو اکیلے نہیں سنبھال سکیں گے۔ علیحہ کی بات پر وہ چپ کر گیا تھا۔ یا اللہ، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی وہ بچی، اتنی معصوم، اتنی سادہ، پتہ نہیں کون لے گئے اسے۔ شیریں بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ علیحہ نے انہیں کال کر کے سب بتا دیا تھا۔ بس بھابھی دعا کریں مل جائے، میرا دل تو پھٹ رہا ہے۔ اسے دیکھ انسیت سی محسوس ہوئی تھی۔ بس اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پتہ نہیں اس کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی، ہمیں وہاں جانا چاہیے بھابھی۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، مگر پہلے علیحہ کو آنے دیں۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے مامی؟ شاذل کی آواز پر وہ پلٹی تھی، جو مسکراتا ہوا انہیں دیکھ ہی رہا تھا۔ انہیں حیرت ہوئی تھی اس کے مسکرانے پر۔ شاذل، وہ اس سے پہلے وہ اسے خنسا کے بارے میں بتاتی، ان کی نظر اس کے پیچھے سر جھکائے اندر آتی خنسا پر پڑی تھی۔ سارے الفاظ کہیں منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ کبریٰ بیگم کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، جو لال سوٹ پہنے سر جھکائے اب اس کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ خنسا، انہوں نے زیر لب اس کا نام پکارا تھا۔ ان دونوں کو حیران و پریشان دیکھ اس نے خنسا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کے آگے بڑھائے تھے، جو سر جھکائے ایسے چل رہی تھی جیسے اگر اوپر دیکھا تو پتھر کی بن جائے گی۔ خنسا بیٹا آپ کہاں تھیں؟ شیریں بیگم کے سوال پر اس نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ اسے اور کہاں ہونا چاہیے مامی، اچھی لڑکیاں اپنے شوہر کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہیں نا۔ انہیں جواب دیتا اس نے خنسا کے ہاتھ اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ اس کی بات پر ان دونوں کے سر پر آسمان گرا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شاذل، دماغ جگہ پر ہے تمہارا؟ کیسے تم یوں اچانک نکل؟ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ اتنا پریشان نہیں ہو، آپ لوگ بس یہ سمجھ لیں کہ یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ ایک منٹ شاذل اچانک کچھ یاد آنے پر چونکی تھی۔ تم نے اغوا کیا تھا اسے؟ شیریں بیگم کی بات پر کبریٰ بیگم نے اچانک سر اٹھایا تھا۔ تم نے اغوا کیا اسے؟ شیریں بیگم کو ہٹائے وہ اب خود اس کے سامنے آئی تھی۔ ہاں، ایک لفظی جواب ان دونوں کو ششدر کیا تھا۔ کیوں شاذل، کیوں کیا وہ سب جو وہ کر چکا ہے؟ تم کیوں اس کے بیٹے بن رہے ہو؟ کیوں؟ وہ روتی اب اس سے 10 سوال کرتی تھی۔ کیونکہ میں صرف اسی کا بیٹا ہوں۔
ایک ایک لفظ چباتا وہ انہیں دھکیلتا خنسا کو لیا اپنے کمرے کی دو طرف بڑھاتا۔ بھابھی بھابھی کیوں کر رہا ہے وہ یہ نہ؟ شرمندہ ہوں میں، کیا کروں؟ وہ کیوں اس انسان جیسا بن رہا ہے؟ سنبھالو خود کو، ابھی صبر کرو، کچھ نہ کہو اسے، وہ مار دے گا اس بچی کو، دیکھا تھا آپ نے کیسے خوف زدہ تھی۔ کچھ نہیں کہے گا وہ اسے، تم چپ ہو بس۔ انہیں پانی پلاتی وہ ان کے پاس بیٹھی تھی۔ بھابھی علیحہ کو بولیں، بتائیں اسے خنسا یہاں ہے۔ ہاں میں ابھی کال کرتی ہوں، تم بس پریشان نہیں ہو، انہیں تسلی دیتی انہوں نے فون ملایا تھا۔ ان دونوں کے گھر میں داخل ہوتے ہی دی جان اور بوا ان کی طرف بڑھی تھی۔ خنسا کہاں ہے سلاوت؟ آئی کیوں نہیں؟ دی جان آپ بیٹھیں پلیز۔ ارے ایسے کیسے بیٹھوں؟ کہاں ہے میری بچی؟ رات ہونے والی ہے، سلاوت خدا کے لیے لے کر آؤ میری بچی کو۔ دی جان آپ سنبھالیں پلیز، وہ خود پریشان ہے۔ علیحہ نے آگے بڑھ کر انہیں تھاما تھا۔ کہاں ہے سلاوت خنسا؟ بوا کے پوچھنے پر سلاوت نے بے بسی سے لب کاٹے تھے۔ اسے اغوا کر لیا گیا ہے بوا۔ ایک آسمان تھا جو ان دونوں پر گرا تھا، زمین ان کے پیروں کے نیچے سے کھسکی تھی۔ کیوں سلاوت، کیوں مذاق کر رہے ہو؟ بلاؤ میری بچی کو سلاوت۔ وہ سسکی تھی، علیحہ کو انہیں سنبھالنا مشکل ہوا تھا۔ کہا تھا نہیں ہے وہ محفوظ، نہیں بھیجو اسے کہیں، دیکھو لے گیا وہ اسے۔ حال سے بے حال وہ بس روئے جا رہی تھی۔ یہی حال ہوا تھا، بوا کا تھا۔ دی جان وہ مل جائے گی، پولیس ڈھونڈ رہی ہے، پلیز سنبھالیں۔ سلاوت نے انہیں اپنے ساتھ لگایا تھا۔ تبھی علیحہ کا موبائل رنگ ہوا تھا، گھر سے کال تھی۔ ریسیو کرنے پر جو اسے سننے کو ملا وہ ناقابل یقین تھا۔ ہم آ رہے ہیں ماما، سلاوت خنسا مل گئی ہے۔ اس کی بات پر جیسے سب کچھ زندگی ملی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ سلاوت اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ میرے گھر پر شاذل بھائی کے نکاح میں، بولتے اس نے ایک دم سب کو دیکھا تھا جہاں سب کچھ سکتا ہوا تھا۔ چلو، دی جان کا ہاتھ تھامتا باہر بڑھا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں لا کر اس نے دروازہ لاک کیا تو خنسا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ بدحواس سی وہ خود میں سمٹی تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتا وہ وارڈروب سے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہوا تو اس نے سانس لیا تھا، ہاتھ پیروں میں کپکپاہٹ تھی، بیڈ شیٹ مٹھیوں میں بھینچے اس نے روتو شکل بنائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا تو اس نے اٹھا کر اسے دیکھا، بھیگے بال بنا شرٹ کے، وہ ایک دم سر جھکا گئی تھی۔ وہ گہرا مسکرایا اور آ کر اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ اس کے یوں پاس بیٹھنے پر وہ کھسکی تھی، مسکراہٹ دبائے وہ ایک بار پھر اس کے قریب ہوا تھا اور وہ پھر کھسک کر کنارے پر آئی تھی۔ ہنسی ضبط کرتا وہ پھر اس کے قریب ہوا تھا، پھر سے کھسکتی وہ گرنے کو تھی کہ شاذل نے اسے کمر سے تھام کر کھینچا تھا اور وہ کٹ ڈال کی طرح اس کے چوڑے سینے سے لگی تھی۔ اس سے پہلے وہ ہٹتی اس نے اس کے گرد اپنا مضبوط حصار قائم کیا تھا۔ کیوں بھاگ رہی ہو وائفی؟ ایسا خود سے قریب کیے اس نے سوال کیا، مگر وہاں سن کون رہا تھا؟ وہ تو بس اب بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ بھلا پہلے کب یوں کسی کے اتنے قریب آئی تھی؟ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں؟ اچانک سے بولتا وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا، اور اس اچانک افتاد پر وہ بری طرح مچلی تھی۔ نہیں کرے نا؟ اسے پرے ہٹاتی وہ لال انار بنی تھی۔ شاذل کا کہکہا ضبط کرنے کے چکر میں چہرہ لال ہوا تھا۔ تبھی باہر شور کی آواز پر اسے چھوڑتا وہ باہر بڑھا تھا اور نیچے کا منظر دیکھ اس کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ خنسا میری بچی باہر آؤ، دیکھو دادی آ گئی ہیں لینے۔ خنسا، سلاوت کی آواز پر وہ کمرے میں بند ہوا تھا۔ بھائی، اپنے بھائی کی آواز سنتی وہ باہر جانے کو مچلی تھی۔ دی جان بوا فوراً اس سے اٹھ کر وہ دروازے تک آئی تھی، مگر بند دروازے دیکھ اس نے بے بسی سے شاذل کو دیکھا تھا۔ شرٹ پہنتے اس نے خنسا کو گھورا تھا۔ کہو اپنے بھائی سے جائے یہاں سے، تم اپنی مرضی سے یہاں ہو۔ ہم نہیں بوا۔ آنسوؤں کی وجہ سے اس سے الفاظ ادا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ گلابی لبوں کو دانتوں میں بھینچے اس نے انہیں لال کیا تھا اور اس کی یہ حرکت مقابل کو سخت ناگوار گزری تھی۔ طبی لمحوں سے اس تک پہنچ اس کا بازو کھینچے اسے اپنے قریب تر کیا تھا کہ اس کی سانسوں کی تپش مقابل کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔
اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھ وہ بے ساختہ ہی جھکا تھا اور اپنے لمس سے اس کی کان نکال گیا تھا۔ اس کے نازک لبوں پر ستم ڈھاتے وہ اس کی جان نکال گیا تھا۔ وہ اتنی کم ہمت تھی کہ وہ اسے خود سے دور تک نہ کر سکی، بس اپنے رونے میں شدت لے آئی۔ اب اگر ان آنکھوں سے ایک آنسو بھی گرا نا تو باہر آئے تمہارے بھائی کے سینے میں ساری کی ساری گولیاں اتار دوں گا۔ اسے آزاد کرتے وہ دھیما سا غرایا تو اس کے آنسو تھمے تھے۔ اپنی کمر پر اس کی سخت گرفت پر گھبراتی اس نے اپنے ہی دشمن کے سینے میں منہ دیا جس پر وہ کہہ رہا مسکرایا تھا۔ تم ابھی میرے ساتھ نیچے جاؤ گی اور بھائی کو بولو گی کہ تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے اور تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، سمجھ گئی نا؟ اس کے پوچھنے پر اس نے بنا سر اٹھائے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ یاد رکھنا کوئی چالاکی کی تو تمہارے بھائی کو نقصان ہوگا، مانو گی نا میری بات؟ اس کے پوچھنے کو وہ پھر سر ہلا گئی تھی۔ اب دور ہٹو گی ورنہ خود پر کنٹرول نہیں ہوگا، شرارت سے کہتے اس نے اس کی کمر پر دباؤ بڑھایا تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ چلو اب اور جو کہا ہے وہ کرنا، سمجھ گئی نا؟ اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر آیا تھا۔ سب کی نظریں ان کی طرف اٹھی تھیں۔ خنسا نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ خنسا میری بچی، دی جان نے آگے بڑھ کر اسے خود میں بھینچا تھا۔ سلاوت نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ دی جان سے الگ ہوتی وہ سلاوت کے سینے میں منہ دیے سسکی تھی۔ دوسری طرف اسے یوں روتا دیکھ شازل کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ کیا آپ لوگ یہاں اس لیے آئے ہیں تاکہ میری بیوی کو رلا سکیں؟ جب برداشت کی حد ہوئی تو وہ بول بیٹھا اور اس کی آواز پر ہی خنسا کے آنسو کو بریک لگی تھی۔ اس حرکت کی وجہ پوچھ سکتا ہوں میں آپ سے؟ کس حق سے آپ میری بہن سے نکاح کیا؟ وہ غصہ نہیں کرتا تھا مگر آج اپنی بہن کے لیے وہ خود پر چاہ کر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ حق؟ یہ حق ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیا ہے۔ یہ نکاح خنسا کی مرضی سے ہوا ہے، کیوں خنسا؟ اپنی بات بولتے اس نے خنسا کو دیکھا تھا جس پر خنسا نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ان دونوں کی بات پر وہاں سب کو شاک لگا تھا۔